نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر وللہ الحمد. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے، احسان عظیم ہے، جس نے اپنی خاص عنایات کے صدقے میں اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک اپنی زندگیوں میں نصیب فرمایا، اور ماہ رمضان مبارک میں اپنی توفیق اور احسانات کے ساتھ جو کچھ بھی ہمارے نصیب میں تھا ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر اس کا کرم ہے کہ اس نے آج کا یہ عظیم دن جو کہ عید الفطر کا دن ہے، یہ مبارک دن بھی ہم سب کو نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اور پوری امت مسلمہ کی جملہ رمضان مبارک کی عبادات کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنی رحمت اور اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے بعد بھی خود کو صراط مستقیم پر، نیکی اور تقوی اور ہدایت پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، اس کا کوئی انعام ہوتا ہے، کرم نوازی ہوتی ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اس کی عنایت اور مہربانی ہے، جس کو جتنا چاہے نواز دے، جیسے چاہے جس کو عطا فرما دے. مگر اس نعمت کے مل جانے کے بعد جو اہم ذمہ داری انسان پر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس مل جانے والی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اسے سنبھال کے رکھنا، اس کو بچا کے رکھنا. چونکہ نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو سلب فرما لیتا ہے یا واپس لے لیتا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ نمبر 30 میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک لوگوں میں سے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اب آگے چونکہ ایک شرط کے ساتھ اجر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ شرط میرے اور آپ کے لیے آج کے دن سمجھنے والی ہے.
اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، پھر اس پر قائم رہے، یعنی وہ جو ایک زبان سے اعلان کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اپنی زبان سے یہ کہنے کے بعد اس کو عملاً اپنے کردار سے کر کے دکھانا، یعنی اللہ کو اگر رب مانا ہے، اللہ کو اگر حاکم مانا ہے، اسے مالک اور مختار مانا ہے، تو پھر اس کے حکم کو اسی انداز سے ماننا ہوگا جس انداز سے اسے رب جانا ہے، کہ وہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ تو جب پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، تو اس کی سامنے انسان کو اپنی عاجزی کو اسی انداز سے پیش کرنا ہے کہ جو احکامات اس نے عطا فرمائے ہیں ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ثم استقاموا، پھر فرمایا کہ اگر تم استقامت اختیار کر لو اس پر، تو اللہ رب العزت پھر انسان کوشش کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اگر تم حقیقت میں ایمان لے آؤ اور اس پر استقامت اختیار کر لو، تو فرمایا کہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں اپنی طرف سے یہ برکت عطا کرے گا کہ تمہارے اوپر اس کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے رحمت لے کر فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان کی بات زبان سے کرنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لیتا ہے، یعنی صرف زبانی مسلمان نہ ہو، وہ اس کا عمل بھی مسلمان ہو، اس کا کردار بھی مسلمان ہو، اس کا اخلاق بھی مسلمان ہو، اس کو شب و روز گزرنے والی زندگی کا ہر روز ایسا ہو کہ دیکھنے میں وہ مسلمان دکھتا اور نظر آتا ہو، حقیقتاً مسلمان ہو۔ اور جب ہم اس مسلمان کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھ لیں، زبان سے دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے جب تک اس پر ہم عملی کردار پیش نہ کریں، کیونکہ اسلام نام ہی تسلیم کر لینے کا ہے، مان لینے کا۔ تو مان لینا، اسے اختیار کر لینا اپنے اوپر، اس دین کے احکامات کو لاگو کرنا، یہ اصل مسلمانی ہے۔ تو فرمایا اگر حقیقت میں استقامت کر کے دکھاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں یہ عطا کر دے گا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ اپنے ملائکہ کا تم پر نزول کرے گا، اس کے ملائکہ اتریں گے اس کی رحمت لے کر، اس کی برکت لے کر، اس کی عنایت لے کر، اس کی طرف سے انعامات لے کر۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے کہ میں آگے بڑھوں، یہ سوچیں، یہ لوگ جن کا آج صدیاں گزر جانے کے بعد اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے اولیاء لوگ، مقربین لوگ، ہم ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی ایسی ایمان پر استقامت والی گزاری ہوتی ہے کہ ان کی ساری زندگی نزول ملائکہ کے ساتھ گزری ہوتی ہے، قرب ملائکہ میں گزری ہوتی ہے، ان ملائکہ سے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے گزری ہوتی ہے۔ تو چونکہ ان کا وجود اللہ کی رحمت کا منبع اور مرکز بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے قیامت تک اللہ رب العزت ان کے ناموں کو اور ان کے ذکر کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں، کیسے؟ استقامت کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ اب وہ فرشتے تمہارے لیے ایسی رحمت لے کر آئیں گے، ایسی برکت اور عنایت لے کر آئیں گے کہ فرمایا کہ اللہ تخافو، وہ تمہیں آ کر خوشخبریاں سنائیں گے کہ خوف مت کرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی مت کھاؤ، خوف اور غم مت کرو، اور ساتھ تمہیں یہ کہیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ تمہیں خود زندگی کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دیں گے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، خود فرما دیں گے، مگر کب؟ جب ہم عملی طور پر مسلمان بن کے دکھائیں گے۔ معذرت کے ساتھ میں نے پچھلی چند نشستوں میں یہ بات کہی کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، رمضان میں ہم مسلمان کا لباس پہن لیتے ہیں، مسلم ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد نہ اسلام سے تعلق رہتا ہے الا ماشاء اللہ، نہ مسجد سے رہتا ہے، نہ اللہ کے دین کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی جب ختم قرآن پہ اس قرآن مجید کو ایسا بند کرتے ہیں کہ اگلے رمضان تک اس کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے تو امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ اور یہ استقامت آسان نہیں ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الطہارہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ استقیموا، استقامت اختیار کرو. صرف زبان سے اعلان کر کے اللہ کو مان لینے کے بعد اپنے عمل سے استقامت نہ دکھانا، یہ مسلمانی نہیں ہے. اور خبردار بھی کیا وَلَن تُحْصُوهُ، یاد رکھو یہ آسان نہیں ہے، ہر کوئی یہ نہیں کر پائے گا. ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت کی مہربانی سے شیطان کو قید کر دیا گیا تھا، تو ہمارے لیے موسم اچھا تھا. اب اس نے اس پورے مہینے کی اس کسر کو پورا کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا ہے اور کوشش کرنی ہے ہمیں گرفت میں لینے کی. تو فرمایا کہ استقامت اختیار کیے رکھنا، اس استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا. فرمایا کہ وَلَن تُحْصُوهُ، اور یہ آسان نہیں ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ بات، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. یہ پیغام ہے خاص طور پر الفاظ سننے والے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے. فرمایا سن لو یہ آسان نہیں ہے. جب یہ کہا اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آسانی کا راستہ بھی دکھا دیا. اس استقامت کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں جو ایک اس کا ہنٹ تھا اور چھپی ہوئی چیز تھی جس کے راستے سے آسانی سے استقامت پا سکتے تھے، اس کے لیے خبردار بھی کر دیا. اور وہ کیا خبردار کیا؟ فرمایا ان خیر دینکم الصلاۃ، تمہارے دین میں بہترین چیز جو تمہیں عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہیں نماز دی گئی ہے. اب اس نماز کا آپ دیکھیں، اب ہم ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ، اس کے احسان کے ساتھ، اس کی مہربانی کے ساتھ ہم نے نماز تراویح ادا کی ہے. یقیناً اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن انسان نے کوشش کی، وقت نکالا، محنت کی، اور وہ نماز کے لیے مسجد میں آیا اور اپنے آرام کا وقت چھوڑ کے آیا. سارا دن روزہ رکھ کے بھوک کے بعد پھر مشکل ہے، انسان گھر سے چل کے مسجد میں آتا ہے، اور نماز بھی مختصر نہیں، 20 رکعت نماز تراویح ہے جس میں قیام کر کے انسان نے قرآن مجید سننا ہے. پھر وقت بھی زیادہ لگنا ہے روٹین سے زیادہ. مگر سوچنے والی بات کیا ہے، سمجھنے والی بات کیا ہے کہ وہ سنت نماز جس کے لیے اتنی محنت کی ہے، وہ سنت نماز جس کو ادا کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے، اس ماہ رمضان کے بعد کیا ہم فرض نماز کا بھی حیا نہیں کریں گے؟ کیا فرض نماز کا بھی خیال نہیں کریں گے؟ اور یہ نماز عید ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں، یہ واجب ہے، یہ سال بعد ایک دن واجب ہے. اور جو روزانہ 5 ٹائم فرض نماز ہے اس کے لیے کتنی کوشش ہے ہماری. اس لیے فرمایا کہ اگر استقامت چاہتے ہو تو پھر نماز کی اہمیت کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ اگلی بات جو اس نماز کو بچانے اور نماز کو قائم کرنے کے لیے ایک آسان راستہ تھا، وہ کیا؟ فرمایا کہ وَلَن يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ. نماز کے لیے وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، اور یہاں پر تو زیادہ ہے ایسا. باہر جب نکل جاتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، وضو نہیں ہے، باقی نہیں ہے، نماز سے رہ جاتے ہیں. تو کیا اشارہ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں استقامت مل جائے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر برستی رہیں، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ تمہیں نوازتا رہے، اور اس کی طرف سے بارگاہ سے اترتے ہوئے فرشتے تمہیں آ کر صبح و شام اس کی طرف سے خوشخبریاں سناتے رہیں، تو اس کے لیے استقامت اختیار کرنی ہوگی. اور استقامت کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ نماز کا دامن ہاتھ سے مت جانے دینا، نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور نماز کے لیے فرمایا کہ پھر تمہیں اس کا بھی طریقہ بتا دیں کہ تم اپنے وضو کو قائم رکھنا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے وضو کی حفاظت نہیں کرتا الا مؤمن، ہاں مومن جو ہے وہ اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے. اگر ہم کوشش کریں تو زیادہ ٹائم دن میں وضو سے گزاریں. ہم ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، پھر اگر وقت پر جگہ نہ ملے، وضو نہ کر سکیں تو نماز رہ جاتی ہے. تو مومن کے لیے فرمایا کہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ پاک رہتا ہے، وضو سے رہتا ہے، وہ غفلت نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، باوضو رہتا ہے وہ. تو اگر ہم باوضو ہوں تو آپ اندازہ کریں کہیں پر بھی 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز ادا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں رہتا اگر ہمارے پاس وضو قائم ہو. اور اس وضو کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جنت میں جب میں گیا، معراج کی شب مشاہدہ کروایا گیا، تو میں نے آگے جنت میں اپنی سواری سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تھی. کس عمل نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے؟ اب وہ تو جانتے ہیں، مگر ہمارے لیے پوچھا تھا کہ ہمیں خبر مل جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں.
ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں، نفل نماز، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ تو ہمیشہ باوضو رہنا یہ مومن کی نشانی اور علامت ہے، اور جو باوضو رہتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں رہتا، اور جو نماز کو قائم کر لیتا ہے، اس کو پختہ کر لیتا ہے، نماز میں خود کو پکا اور مضبوط کر لیتا ہے، اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا کر دیتا ہے، دین پر استقامت مل جاتی ہے، اور جسے استقامت مل جاتی ہے اس کے لیے رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں صبح و شام اس پر اپنی بارگاہ سے رحمت کے فرشتے نازل کرتا رہتا ہوں۔ تو اس ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس رمضان کے بعد اور زیادہ نہ بھی ہو سکے تو کم از کم نماز میں جو کمزوری ہے اس کو دور کر دیا جائے، جو نماز کی سستی اور غفلت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یاد رکھ لیں یہ نماز ایسی چیز ہے کہ قبر و حشر کے مراحل سے گزر جانے کے بعد روز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال جس چیز کا ہوگا وہ یہ سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسے اتنا ہلکا مت سمجھیے، اس کے لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرما دیا ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، فرق کرنے والی چیز مومن اور کافر کے درمیان وہ نماز ہے، یعنی کسی کے ایمان کا اگر پتہ لگانا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کو اگر مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو، گواہی دو کہ وہ مومن ہے، کیونکہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ رب العزت کے فضل، اس کی مہربانی اور اس کی عنایت سے یہ ماہ رمضان جو ہم کو ملا ہے اور اس میں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے اس کو روایت فرمایا، طویل حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ، جب تمہاری عید کا دن ہوتا ہے، یعنی یوم فطرہم، یعنی جب تمہارے عید الفطر کا دن ہوتا ہے، باہا بہم الملائکہ، تو اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے فخر سے تمہارا ذکر فرماتا ہے، ملائکہ کے سامنے اللہ ہمارا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے عبیدی و امائی، یہ میرے بندے اور بندیوں کو دیکھو ذرا غور سے، یہ دیکھو میرے بندے مرد ہیں یا عورتیں، ان کو دیکھو۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے یہ فرماتا ہے کہ کلو فریدت علیہم، ان پر جو چیز میں نے فرض کی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے، انہوں نے روزے رکھے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھی ہے، انہوں نے صبح و شام میری وجہ سے بھوک کو پیاس کو برداشت کیا ہے، اور صبح و شام محنت کے ساتھ 30 دن انہوں نے گزارے ہیں۔ اب اللہ رب العزت سے فرماتا ہے کہ یا ملائکہ ما جزاء اجیر وفى عملہ، کہ جو مزدور عمل پورا کر لیتا ہے، جو مزدور بھی کام پورا کر لیتا ہے اسے کیا ملنا چاہیے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، ہم کیا دیں اس کو؟ فرشتے کہتے ہیں مالک تیری بارگاہ سے اسے پورا پورا اجر ملنا چاہیے، تو پورا پورا اس کو اپنی بارگاہ سے نواز دے، جزاؤہ ان یوفى اجرہ، اس کو تو پورا اجر اپنی بارگاہ سے عطا کر یا اللہ، اسے خالی مت چھوڑ۔ پھر رب کائنات فرشتوں کے سامنے یہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا اور اپنا فرض ادا کیا، قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعجون الی بالدعاء، اور پورا رمضان میرے حکم کے مطابق روزے سے گزار کر، پیاس اور بھوک کو برداشت کر کے، اور میری خاطر اتنا ایک 30 دن کا جو پیریڈ انہوں نے گزارا ہے، یہ ٹریننگ سیشن جو انہوں نے مکمل کر لیا ہے، اب یہ نکلے ہیں مجھ سے دعا مانگنے کے لیے، یہ کٹھے ہوئے ہیں مجھ سے اجر لینے کے لیے، نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے کرم کی قسم ہے، قسم کھا کر رب کائنات فرماتا ہے وَعُلُوِّي، اور مجھے اپنی علو بلندی کی قسم ہے، وارتفاع مکانی، اور مجھے اپنے بلند مقام کی قسم ہے جو میرا مکان ہے، عزت کی بھی قسم کھائی، جلال کی بھی قسم کھائی، کرم کی بھی قسم کھائی، اپنی رفت و بلندی اور مکان کی بھی قسم کھائی، اور یہ سب کچھ فرما کے اللہ رب العزت فرماتا ہے لَأُجِيبَنَّهُمْ، میں ضرور ان کی باتیں قبول کر لوں گا، میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا، انہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے قسم کھا کر یہ فرماتا ہے فَيَقُولُ، اور فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دو ارجعوا قد غفرت لکم، اس حال میں اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ اب پوری پوری مزدوری دی جا رہی ہے۔
اللہ رب العزت نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، وَبَدَّلْتُمْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور تمہاری برائیوں کو، جو گناہ تھے ان کو اللہ نے نیکیوں سے بدل ڈالا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے ان کو۔ اللہ رب العزت کی شان ہے، اور فرمایا کہ کالا ان سے کہا جاتا ہے فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، اس حال میں اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ کہ تمہیں بخشش کی مہربانی اور عنایت نصیب ہو چکی ہے، تم بخشش پا چکے ہو، تم نواز دیے گئے ہو، تم محروم نہیں ہو۔ مگر میں نے آپ کو کیا کہا کہ صرف ایک بات ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ اتنی بڑی مہربانی اور رحمت اور کرم مل جانے کے بعد کیا اس کو ہم سنبھال پائیں گے یا نہیں، اس کو ہم محفوظ رکھ پائیں گے یا نہیں؟ اس کے لیے شرط ہے کہ استقامت ہو، صرف یہ رمضانی مسلمان نہ ہوں ہم، رمضان کے بعد بھی اسلام کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ ایک بڑا خوبصورت کسی نے جملہ کہا سوشل میڈیا پر، میں نے ایک جملہ پڑھا بڑا دلچسپ، دل کو لگا، وہ یہ، اس نے کہا کہ رمضان کو الوداع کہنا، ایمان کو الوداع مت کہنا۔ یہ ہے دعوت فکر میرے آپ کے لیے، سے گڈ بائی ٹو رمضان ناٹ ٹو ایمان۔ رمضان کو کہیں الوداع ہو گیا، رو بھی رہے ہیں ان بہاروں کے لیے، اگلے سال پھر رمضان کو پانے کے لیے، تو رمضان کو تو کہیں اللہ حافظ، ایمان کو اللہ حافظ نہ کہیں۔ ایمان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قائم رکھیں۔ اگر ہم یہ استقامت دکھائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمتیں ملتی چلی جائیں گی، اور اس استقامت کو پانے کے لیے بہترین طریقہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرمایا الصلاۃ، نماز۔ اور نماز کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر سنت نماز کے لیے اتنی کوشش کی تراویح میں، آج اس واجب نماز کے لیے اتنی کوشش کی ہے، تو سوچئے گا ضرور کہ سنت سے بڑا درجہ واجب کا ہے، واجب سے بڑا درجہ فرض کا ہے، اور 5 نمازیں روزانہ فرض ہیں، صرف جمعہ فرض نہیں ہے، روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر اس کو ہم استقامت سے پکڑ لیں گے اور نماز کے اندر کمزوری اور سستی نہیں دکھائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت ملے گی، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ باوضو رہیں۔ اور یہ باوضو رہنا اتنا اجر کا معامل ہے کہ انسان اگر وضو سے رہتا ہے، وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وہ باوضو ہے، نیکی لکھی جا رہی ہے اس کے لیے۔ اور اگر باوضو انسان سو جاتا ہے تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو وضو کر کے سویا ہو اور سوتے ہوئے موت آ جائے، اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے کہ یہ پاک صاف ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ تو یہ وضو سے اگر ہم رہیں گے تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، نماز کو اگر پکا پختہ کر لیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے استقامت مل جائے گی، اور استقامت ملے گی تو صبح شام اس کے فرشتے خوشخبریاں لے کر اتریں گے، پھر یہ دنیا کے مسائل اور پریشانیاں ہمارے لیے نہیں رہیں گی، اس کی رحمتوں سے ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دین پر استقامت عطا کرے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ رب العزت دین کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، اور اپنی رحمت اور کرم سے ہم سب کو نوازتا چلا جائے۔ ابھی چونکہ لوگ کافی ہو چکے ہیں، میں ایک سٹیپ اور آگے ہو جاؤں گا، آپ ایک ایک صف آگے آ جائیے، اور تاکہ لوگ